ہاں تو فرا کیا ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کا جب تم سے ملتے ہیں تو؟ بہت برا. اچھا. دراصل ہمارے ہاں لوگ اتنے معصوم ہیں کہ انہیں ایکٹر کیریکٹر کے درمیان فرق ہی نہیں پتا. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، بلکہ کئی لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے خیالات یا ہمارے لفظ نہیں ہوتے ہیں، یہ تم نے رٹا لگایا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. شروع میں جب لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک سیکنڈ زیادہ نہ لاؤ، پیچھے طوفان آیا ہے، ہلکا دے دو. اسٹینڈ بائی. کیوں؟ ایگزیکٹلی. شروع میں جب لوگوں نے مجھے کہا کہ میں نے کاشف کے ساتھ بہت برا کیا ہے تو میں ہنس کے ٹال دیتی تھی، لیکن اب مجھے تھوڑا غصہ آنا شروع ہو گیا. تو کیا کرتی ہو؟ اب میں انہیں ذرا سختی سے سمجھاتی ہوں کہ بھائی وہ ڈرامہ تھا. جیسے شناز اپنی اصل زندگی میں ویسی نہیں ہے جیسے ڈرامے میں ہے، اسی طرح میں بھی ویسی نہیں ہوں جیسے ڈرامے میں ہوں. تو کیا سمجھ آتے ہیں وہ لوگ؟ کچھ سمجھ بھی جاتے ہیں اور کچھ نہیں بھی سمجھتے، تو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ جیسے شناز نے ڈرامے میں ایک غریب حوالدار کے بیٹے سے شادی کی تھی، لیکن اصل میں اس نے امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے شادی کی جو کہ ظاہر ہے بہت امیر ہوگا. بالکل. تو جب میری باری آئے گی شادی کی تو ہو سکتا ہے کہ میں ویسا بہیو نہ کروں کہ جیسے میں نے پلے میں کیا تھا. گڈ. یہ تو بڑا اچھا آرگیومنٹ ہے. پہلی بار میرے بچوں کو کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی کوئی کھیل دیکھتے ہوئے دل سے ہنستے ہوئے دیکھا. پختونی او سر روڑی خپکی ما خو دیزا سوال دے حساب کم دے گورے نو بیا سر تا چې کوم ګران چیرې غواړي که نه نو نشته دی. دا څه وایي سر؟ دا 5 سٹار هوټل دی سر. ته خزر ډېر پرېږده. تاسو څنګه خبره کوئ سر؟ Any problem? نہیں ایکچولی یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہمارے یونٹ کی کٹنگ ٹکا چاہیے. اسے کیسے پتا چلا کہ آپ آرمی میں ہیں؟ وہ پتہ نہیں، شاید میرے ہیکر کی وجہ سے شاید ایسا ہو. Oh, I see. Dasi ka mahke kho mali gutani soup roda. Yakhchi nahi gure. Fish uleka, fried prawns uleka, orange juice uleka. Hocha fresh gure. ہاں. اور ڈیزرٹ میں میرے لیے تو آئس کریم لے آئے. خان صاحب شاید نسوار پسند کریں گے. ایکسکیوز می، میں ذرا واش روم تک ہو جاتا ہوں. دیکھتے ہیں سنیما اسکرین کی ٹریٹمنٹ اور ٹیلی ویژن کی اسکرین کی ٹریٹمنٹ ویژولی بالکل الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ سنیما کی اتنی بڑی اسکرین پہ اگر چھوٹا سا فگر ہے چھوٹا تو وہ بھی نظر آتا ہے آپ کو، لیکن ٹی وی اسکرین چونکہ چھوٹی ہے وہاں پر آپ کو بگ کلوز اپ کی ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے، جو اس میں بڑی نمایاں طور پہ اس کلوز اپ ٹریٹمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا ٹی وی سیٹ چینج کا ہے اس میں بھی آپ کو تصویر کا امپیکٹ نظر آتا ہے. مذاق نہیں کری؟ اس میں مذاق کیا بات ہے؟ مگر کاشف آہو کا بھی بالکل یہی ریئیکشن تھا. سبھی کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر میری پوزیشن میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ گلشیر سے بھی شادی نہ کرتی. کیا ہوا؟ لیٹس گو. بولنے لگا. الفا براوو چارلی کی جو پیس ہے وہ کچھ لوگوں کو شاید بہت سلو لگے، بہت یعنی جو اس وقت کنٹمپرری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شعیب نے جو اس کی پیس ڈٹرمن کی ہے اس کا تعلق اس کے ریئلزم کے ساتھ ہے. پیس
اکثر سلو رہا ہے کیونکہ بہت ایک شاعرانہ طریقے سے ٹیلیوائز کیا گیا یا فریمز کنسیو کیے گئے، لیکن ایڈیٹنگ بڑی ٹائٹ، نیٹ، کلین ہے، تو پھر جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں بہت افیکٹو طریقے سے دیکھنے والے تک پہنچتی ہے. I think it's an excellent production. سیشن کی ریکارڈنگ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جس پوسٹ پہ ہم نے ریکارڈنگ کی وہاں ظاہر ہے بجلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جنریٹر ارینج کیا جا سکتا تھا لیکن اس کا اتنا شور ہوتا کہ آواز نہ ریکارڈ ہو سکتی. بہت مسئلہ تھا لیکن ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. اس مسئلے کا حل ہم نے یوں نکالا کہ ہم نے وہی گیس لائٹ استعمال کی جو یہ لوگ ایگلو میں روشنی کے لیے استعمال کرتے تھے. او بھائی کھانے کا کچھ کرو یار، میرا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے. سر آئندہ بھوک لگنے سے کم از کم گھنٹہ پہلے بتا دے کر ادھر کھانا گرم کرنے میں بہت دیر لگتی ہے. اچھا جی سر، ویسے آپ پریشان نہیں ہو، آج کے پورے دن کے سفر میں آپ کو بھوک لگا دی ہے نا، اس کے بعد کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا یار، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر بھوک نہیں لگتی. جی سر، نہ بھوک لگتی نہ نیند آتی ہے. چلو دیکھی جائے گی، فی الحال تو بھوک سے جان نکل رہی ہے یار. تم گرم شرم کرنا چھوڑو یار، ٹھنڈا ہی دے دو. رہ گی نیند تو بچے تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو. سیشن آ جائے گا میری نیند نہیں آ رہے گی. نہیں سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ادھر تو نیند آتی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں تمہیں، اگر ایسا نہ ہوا نا نور علی تو میری کپتانی تم لگا لینا. نہیں سر، آپ کی کپتانی یہاں پر آپ کے کام نہیں آئے گی، ہمارے کیا کام آئے گی. کیوں یار، میرے کیوں نہیں کام آئے گی؟ سر یہاں پر آ کر نا آپ کی کپتانی اور ہماری جوانی ایک ہو جاتے ہیں. وہ کس لیے؟ اس لیے سر، جتنی سردی ہم کو لگتی ہے اتنی آپ کو بھی لگے گی. جو چیز ہم کھائیں گے وہ آپ کو بھی کھانا پڑے گا، سونے بھی ہمارے ساتھ ہی پڑے گا. اور تو اور گارڈ ڈیوٹی بھی تم جتنی تم دو گے اتنی میں دوں گا. نہیں سر، یہ کیسے ہو سکتا، آپ تو افسر ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہوگی. یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، بلکہ جو سب سے سخت ٹائم ہے اس پہ میری ڈیوٹی لگاؤں. سیاچین کی جو بات ہے، جب سنو کورڈ ماؤنٹینز میں آپ جائیں تو اتنی گلیئر ہوتی ہے کہ آپ کا جو کیمرے کا میٹر ہے وہ مس لیڈ ہو جاتا ہے، اور سنو تو وائٹ آ جاتی ہے لیکن چہرے سارے ڈارک ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ کو مینولی کیمرے کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور شعیب نے وہ خود کیا، اور آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت کیا. ایک جب ہم لائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لائٹنگ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی خوبصورت لائٹنگ وہ ہے، کریٹو لائٹنگ وہ ہے جو سائڈ لائٹنگ ہو، رائٹ سے آئے لیفٹ سے آئے، فرنٹل نہ ہو کیونکہ تصویر فلیٹ ہو جاتی ہے، بیک لائٹ آئے کیونکہ اس سے ڈیپتھ مل جاتی ہے، اور ٹاپ لائٹ جو ہے وہ ٹیبو سمجھی جاتی ہے کریٹو فوٹوگرافی کے لیے. لیکن شعیب نے، اگر آپ کو یاد ہو ہیلی کاپٹر کا سین جس میں کاشف کو لے جایا جاتا ہے اپنے مشن پہ، اور ہیلی کاپٹر تو نظر نہیں آتا لیکن اس کا شیڈو جو ہے وہ نیچے نظر آتا ہے، اور صرف وہ ہے ٹاپ لائٹنگ کی وجہ سے جو شعیب نے کریٹیولی، جس کو ہم ٹیبو کہتے ہیں، اس کو کریٹیولی استعمال کیا، اور وہ ایک خوبصورت شاٹ ہے ہیلی کاپٹر کا. چند لمحوں کے لیے تو اپنے آپ کو محسوس کیا کہ جیسے وہاں پہ موجود ہیں. مشکل کام ہے یہ، ایسا محسوس کروانا کسی کو، لیکن محسوس کیا.
اور روٹی ترکاری تک دینے صوبیدار لنگرتے جا کے او جوان دا راشن چیک کر دے مرضی دی بوٹی کھا کے